بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب سے یہ خبر دیکھی ہے کہ سراج الحق کو اسد عمر نے لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ اسد عمر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر۔ پاکستان کے سیاسی پروٹوکول میں سراج الحق کا مرتبہ اسد عمر سے کہیں زیادہ ہے، لیکن تہذیب و تمدن سے اسد عمر کا کیا واسطہ؟ تہذیب اور حفظ مراتب پی ٹی آئی کا کلچر نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے دل میں پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی نرم گوشہ ہے، نہ جانے کیوں۔ جو لیگل نوٹس اسد عمر نے جماعت اسلامی کے امیر کو بھیجا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جماعت اسلامی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے اور حسد ہے۔ اسد عمر کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر نے مفت پیٹرول اور امارات کو ختم کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ انہوں نے سراج الحق کے ایک بیان کا حوالہ دیا کہ صرف 170 ارب ڈالر کے لیے ان 18 افراد نے قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کے 4000 ارب ڈالر سے زیادہ کا سرمایہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے۔ ان میں زرداری صاحب، بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، عمر ایوب صاحب، اعظم سواتی صاحب، مراد علی شاہ صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، پرویز خٹک صاحب، محمود قریشی صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور اسد عمر صاحب شامل ہیں۔ ان بیانات کا دیگر لیڈروں نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن اسد عمر نے انہیں لیگل نوٹس بھیج دیا اور سراج الحق سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیان پر سرعام معافی مانگیں۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جماعت اسلامی ہی پی ٹی آئی کے قریب ہے، لیکن جماعت اسلامی کی یہ اتنی سی تنقید پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کو برداشت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل، جن کی ساری عمر بیرون ملک گزری ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ اپنا ایک ڈالر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ایچ ایس بی سی میں کام کیا، ایکسون میں کام کیا اور اینگرو میں کام کیا۔ ایکسون کے زمانے میں تو وہ کینیڈا میں رہے۔ نے ان کو سیاست میں لانے کے لیے ان کو بڑا قابل، بہت باہر معاشیات اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر پیش کیا، اور جب یہ آئے تو ایک ناکام وزیر خزانہ تھے جسے اقتصادیات کی الف بے تک نہیں آتی تھی، اور موجودہ اقتصادی بحران کے ذمہ دار 100% یہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ ان کی ہمت نہیں تھی کہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کر مذاکرات کرتے، اور آئی ایم ایف کے لیے مذاکرات کے لیے ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس لیے استعفیٰ دے کر بھاگ لیے، گویا تمام ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر لیا۔ اب یہاں میرا سوال سراج الحق صاحب سے ہے، اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا سوچ کر مذاکرات کا ڈول ڈالا، جبکہ آپ جانتے تھے کہ جن کے درمیان آپ مذاکرات کرا رہے ہیں وہ سب ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے ہیں۔ اب اسد عمر نے جو لیگل نوٹس دیا ہے اسے لے کر آپ فوراً عدالت جائیں اور کہیں کہ ایف آئی اے، آئی ایس آئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسد عمر کے بیرون ملک اکاؤنٹس کا کھوج لگائے۔ جناب سراج الحق صاحب، آپ امیر جماعت اسلامی ہیں، آپ روایتی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں۔ ذرا اس کی کھوج تو لگائیں کہ اسد عمر نے بطور وزیر خزانہ ملک کو کتنا لوٹا، اور فارن فنڈنگ کیس کی جس کے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو کیوں صاف شفاف ظاہر کیا گیا۔ جب آپ مذاکرات کا ڈول ڈال رہے تھے تو کیا یہ سب آپ کے ذہن میں نہیں تھا؟ یہ پس منظر آپ کے ذہن میں بالکل نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ سراج الحق صاحب، پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی کا اتحاد قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے۔ جب پہلی بار آپ نے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا اور آپ اس کے وزیر خزانہ بنے تو دیانتداری تھی جماعت اسلامی کی، اور کریڈٹ ملا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی اس کریڈٹ کو سارے ملک میں لے کر دوڑی، لیکن پھر بھی وہ کامیابی اسے حاصل نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کی بچی خوشی نشستیں بھی چلی گئیں اس کے ہاتھ سے۔ آپ موجودہ صورتحال میں ڈوبتی ہوئی پی ٹی آئی کو بچا رہے تھے۔ اب جواب دیجئے ان کے لیگل نوٹس کا۔ صرف اسد عمر ہی نہیں جماعت اسلامی کی دشمن ہے، فواد چودھری بھی ہے۔ اس نے کہا کہ سراج الحق سے ملاقات کے بعد علی ریزی کو اٹھایا گیا، الزام بھی آپ کے سر لگایا کہ آپ نے مخبری کر دی۔ آپ نے مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی تو اس نے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر آپ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن فوراً مذاکراتی ٹیم کا ممبر بن گیا۔ سراج صاحب، بیان آپ نے دیا تھا اور جس پر انہوں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے، کیا وہ واقعی سنجیدہ بیان تھا یا ایک سیاسی بیان تھا؟ اس لیے کہ قوم کا مسئلہ نمبر 1 وہی ہے کہ پاکستان کی دولت
ملک سے باہر ہے؟ لوٹ کر کون لے جا رہا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے؟ 2020 میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہزاروں پاکستانیوں کی رقوم جمع ہیں جو صرف ٹیکس چوری کے مد میں جمع کی گئی ہیں۔ سوئس نیشنل بینک کی سالانہ رپورٹ 2019 کے مطابق سوئس بینک جو پاکستان کے ٹیکس چوروں کی محفوظ پناہ گاہ ہیں، وہاں پر ٹیکس کی مد میں پہلے کی نسبت 50% کمی آئی تھی، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا اور وہاں رقم جمع ہونے کی شرح میں 50% کمی آ گئی تھی، اور اس سال صرف $377 ملین پاکستان سے سوئس بینکوں میں جمع ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ ہو تو ہر سال تقریباً $800 ملین سوئس بینکوں میں جمع ہوتے ہیں جو ٹیکس چوری کی مد میں ہوتے ہیں۔ یاد رہے پی ٹی آئی کے وزیر مراد سعید نے کہا تھا کہ ہم پہلے ہی مرحلے میں پاکستان کے چوری کے $200 ارب پاکستان لائیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ خود ٹیکس چوری اور رقم چوری میں ملوث ہو گئے، اور سب سے بڑے کرپٹ وزیر وہی تھے۔ عمر اپنی جس عزت اور توقیر کو دھچکا لگنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سقوط مشرقی پاکستان میرے دل پر ایک زخم کی طرح نقش ہے۔ ایک طویل عرصے تک ہم اس سانحے کا ذمہ دار سیاستدانوں کو سمجھتے رہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ سانحے مشرقی پاکستان کے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جنہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ یہ ایک اخبار کی سرخی تھی۔ اس سرخی کے لگانے والے عباس اطہر مرحوم تھے۔ انہوں نے لاہور کے اخبار آزاد میں یہ سرخی لگائی تھی، جبکہ بھٹو صاحب کا یہ نعرہ نہیں تھا۔ عباس اطہر اس کا اعتراف کر چکے تھے کہ یہ ان کی سرخی تھی، نفس مضمون کچھ اور تھا۔ اصل میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ شیخ مجیب، اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں اکثریت ہے، لیکن آئین پورے پاکستان کا بننا ہے، لہذا ساتھ مل کر چلو۔ لیکن بھٹو صاحب کے اس بیان کو یہ رنگ جنرل یحییٰ کے سیکیورٹی ایڈوائزر میجر جنرل غلام عمر نے دیا تھا، جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے باپ تھے، جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ خان کو منع کیا تھا کہ وہ شیخ مجیب کے مطالبے پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کریں اور کسی بھی صورت اقتدار شیخ مجیب کے حوالے نہ کریں۔ خود جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فروری 1971 میں میجر جنرل غلام عمر نے سیاستدانوں کو ڈھاکہ جانے سے روکا اور کہا کہ ڈھاکہ سازش کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس کے بعد جنرل نیازی وہی الزام دہراتے ہیں کہ بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، الزام بھٹو پر لگا دیا، جبکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سب کیا دھرا جنرل غلام عمر کا تھا۔ اقبال احمد خان، جو ضیاء الحق کے زمانے میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے جب جنیجو وزیر اعظم تھے، انہوں نے معروف صحافی منیر احمد منیر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنرل غلام عمر سیاستدانوں کو مشرقی پاکستان جانے سے روکتے رہے۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ بھٹو نے پہلے نعرہ لگایا ادھر تم ادھر ہم، لیکن اقبال احمد خان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ بلانے کا اعلان کر دیا گیا اور بھٹو صاحب نے 28 فروری 1971 کو مینار پاکستان کے جلسے میں اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اقبال احمد خان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ منیر احمد منیر نے سوال کیا، اجلاس تو انہوں نے 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں بلا لیا، پھر بھٹو صاحب نے 28 فروری 1971 کو مینار پاکستان تلے تقریر میں اس کا بائیکاٹ کر دیا، یحییٰ خان نے اجلاس ملتوی کر دیا، بس وہیں سے معاملہ بگڑا اور پھر بگڑتا ہی چلا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہماری اسمبلی پارٹی کی میٹنگ فروری 1971 میں دولتانہ صاحب کے گھر پر ہوئی۔ اس میں دولتانہ صاحب، چودھری ظہور الہی، سردار شوکت حیات، پیر صاحب مکھٹ شریف، 5ویں ممبر شاید ذاکر قریشی تھے۔ ان میں نان ممبر ہم 3 تھے، ایک میں اور دوسرے رانا خداداد خان، تیسرے ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان۔ فیصلہ کر رہے تھے کہ 3 مارچ والے ڈھاکہ سیشن میں جانا چاہیے کہ نہیں۔ بار بار دولتانہ صاحب کا آدمی آ کے کہے کہ ٹیلی فون آیا ہے، دولتانہ صاحب چلے جائیں، اور واپسی پر پریشان، آدھا رنگ ان کا پیلا پڑ چکا ہو۔ پھر 15 منٹ بعد فون اور میاں صاحب پریشان۔ 3-4 مرتبہ ٹیلی فون سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جنرل عمر کا ٹیلی فون ہے، وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ اجلاس کے بائیکاٹ کی فیور میں فوراً قرارداد پاس کریں۔ ایئر مارشل نور خان، بہرحال جیسے کیسے بھی ہیں، فوجی قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا جنرل عمر ماما لگ ہے، وہ کون ہوتا ہے ہمیں انسٹرکشن دینے والا؟
یہ ہماری اپنی پارٹی کی مرضی ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ جنرل عمر کون ہوتا ہے؟ میاں صاحب ٹیلی فون لا کے یہاں رکھیں، اب اگر ٹیلی فون آیا تو جنرل عمر سے میں بات کروں گا۔ یہ بھی ایئر مارشل تھا اور یہ بھی کھڑپیش تھا۔ یحییٰ خان کا ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا، گورنر رہا مغربی پاکستان کا۔ چودھری ظہور الہی اندر سے یحییٰ خان سے ملے ہوئے تھے، لڑائی ہو گئی، ظہور الہی نے ایئر مارشل کی پت اتار دی۔ جنرل عمر گجرات کا رہنے والا تھا، ظہور الہی کے ذریعے یہ چکر چلا رہا تھا۔ وہاں لڑائی ہو گئی تو سردار شوکت حیات نور خان کی حمایت میں ظہور الہی سے لڑ پڑے۔ سردار شوکت حیات نے چودھری ظہور الہی کو یہاں تک کہہ دیا کہ تو ڈسمسڈ، برطرف، حوالدار، تجھے سیاست کا کیا پتہ۔ کافی گرمی سردی ہوئی، اس جھگڑے میں نور خان واک آؤٹ کر گئے۔ ساری گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل عمر ہی چاہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور پاکستان سے کوئی شخص، مغربی پاکستان سے کوئی شخص مشرقی پاکستان اجلاس میں شرکت کے لیے نہ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی پر بھی دباؤ ڈالا، کونسل مسلم لیگ پہ بھی دباؤ ڈالا اور دیگر سیاستدانوں پر بھی دباؤ ڈالا۔ اس گواہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کو بچانے کی آخری کوشش کو ناکام جنرل غلام عمر نے بنایا۔ بھٹو کو بھی مجبور اسی نے کیا۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سارا منصوبہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے ایم احمد اور اس کے ہم مذہب ساتھی قمر الاسلام کا تھا، جو پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین تھا۔ یہ سارا منصوبہ ایم احمد پلان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی 1971 میں بھی جنرل نیازی کے جھانسے میں آ گئی تھی اور آج 2023 میں بھی نیازی کے جھانسے میں آئی ہوئی ہے۔ اس وقت جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، آج عمران احمد خان نیازی ہے۔ اس وقت جنرل غلام عمر تھا، آج اس کا بیٹا اسد عمر ہے۔ تو دوبارہ تو دھوکہ نہ کھائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس پر آپ تنقید، تبصرہ اور تائید دونوں کیجئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔